مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عاصم صاحب نے ایبٹ آباد صوبہ سرحد سے سوال کیا ہے: خواتین کے لیے شرعی پردے کے احکامات قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیجئے، نیز ان رشتہ داروں کی بھی وضاحت فرما دیجئے جن سے عورت کو پردہ کرنا فرض اور ضروری ہے. یہ ان کا سوال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے: جوان لڑکی پر پردہ فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز اور روزہ فرض ہے. پردے کے متعلق سورہ نور، سورہ احزاب کی مفصل آیات کے علاوہ 70 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے پردے کا ثبوت ملتا ہے. بے پردگی کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت کا گناہ ہے، اور جو شخص کسی کو احکام الہی کی بغاوت پر مجبور کرتا ہو اس پر دنیا اور آخرت میں سخت وبال پڑنے کا اندیشہ ہے. نیز ایک متعدی گناہ ہے کہ بے پردہ عورت پر جتنے نامحرم مردوں کی چاہے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں جن کی نگاہیں پڑیں گی اور وہ لوگ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہوں گے، ان سب کا گناہ اس عورت کو بھی ہوگا جو بے پردہ ان کے سامنے آتی اور جاتی ہے. چنانچہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 30 تا 31 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آیت کا ترجمہ ہے: اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. بے شک اللہ جل جلالہ باخبر ہے ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو. کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے بھائی کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شوہر کا بھائی یعنی دیور، یہ تو بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی اس سے فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے کیونکہ اس کی طرف کسی کا شک بھی نہیں جاتا. چنانچہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے سب صحابہ سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ عورت کے لیے کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ اس پر تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں واپس گھر آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ سب سے بہتر عورت کے لیے کون سا کام ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا: سب سے بہتر عورت کے لیے یہ کام ہے مردوں کو نہ دیکھے، یعنی نامحرم غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے، یعنی پردہ کرے. میں نے جواب سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا. آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جواب تو فاطمہ ہی دے سکتی ہے. چنانچہ اس وقت آپ علیہ السلام نے فاطمہ کی شان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فیا سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی. اتفاقاً ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ اس سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وہ نابینا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو اسے دیکھ رہی ہو. اس سے بھی پردے کے ثبوت کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ مذکورہ آیات اور احادیث کی روشنی میں خاوند پر فرض ہے کہ وہ پردے کے معاملے میں بیوی کا مکمل تعاون کرے اور درپیش رکاوٹیں دور کرے. مثلا لڑکی کا دیور یا سسر
پردہ کرنے کو برا منائے تو انہیں حکمت اور سلیقے سے اس شرعی حکم کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھانے کے باوجود ناراض ہوں تو ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ انہیں صاف کہہ دیں کہ میری بیوی کا دیور سے پردہ ہے۔ نیز آپ کے لیے اپنے سسر کی بات ماننا ہرگز جائز نہیں ہے۔ سسر والد کی جگہ ہے، لیکن حقیقی والد بھی اپنی اولاد کو گناہ کے کام کا حکم دے تو اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے، تو سسر کے کہنے پر بے پردگی کے گناہ کا ارتکاب کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ عورت کے لیے کس کس رشتہ دار سے پردہ کرنا فرض ہے، اس کے لیے ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پردے سے صرف محرم مرد مستثنی ہے، یعنی جس سے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان سے پردہ نہیں کرنا، ان سے بات کر سکتے ہیں بغیر پردے کے۔ البتہ وہ رشتہ دار جن سے کسی بھی وقت عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، قرآن اور احادیث کی روح سے وہ رشتہ دار غیر محرم نامحرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، جیسے چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھپھا، خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھپھا، شوہر کا خالو وغیرہ۔ باقی وہ احباب جن سے پردہ نہیں ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، سوتیلا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، یہ وہ احباب ہیں جس سے پردہ کرنا عورت کے لیے فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہماری تمام مسلمان خواتین کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مزید اپنے شرعی سوالات کے جوابات براہ راست مفتی اعجاز ملک سے معلوم کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن فرما لیجئے اور رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں: 0307 83 83 790۔